أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته میرے محترم حضرین کرام، بچے اور بڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ قرآن و سنت کانفرنس بہت بڑا معیاری کانفرنس ہے، سالانہ پروگرام ہے۔ الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جس نے اس بارے میں کام کیا ہے۔ یہ ہمارا تربیت کے لیے ایک موقع ہے، بڑوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ بہت بڑا موقع ہے، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور خاص کر کے ہمارا بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے ایک خاص موقع ہے۔ صحبت پور کے مسلمانوں اس محفل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس بارے میں تقریباً 15 منٹ تک ایک نصیحت کروں گا۔ وہ اس بارے میں ہے، بڑوں کے لیے نصیحت ہے، بچوں کے بارے میں۔ بچوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کو صحیح تربیت کرو۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے آپ کو اچھے بچے دیا ہے، پیارے بچے دیا ہے۔ روز قیامت کے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کیا تعلیم دیا، کس راستے پر آپ نے روانہ کیا۔ اللہ سے ڈرو، یہ اگر اس کے صحیح تربیت کرے تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کے بہترین موقع ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح تربیت نہ کریں تو دنیا میں بھی سر درد ہوگا آپ کے لیے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ہے سر درد ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ کتنے پیارے بچے ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں، اللہ اکبر۔ عقل میں کچے ہیں تو ایمان میں سچے ہیں۔ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن، ہر بچہ اسلام پر پیدا کیا ہے، تو والدین اس کو نصرانی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں یا مجوسی اور مشرک بناتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بچوں کے بارے میں کتنے پیارے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنا بچوں کو، اہل بیت کو جہنم سے بچا دو، جہنم سے بچا دو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جو ہے پتھر سے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس بارے میں باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں تربیت کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی اس بارے میں ہمیں بتایا ہے بار بار کہ بڑوں کا یہ حق بنتا ہے، والدین کے حق بنتا ہے کہ بچوں کا تربیت کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک جو بندہ ہے وہ مسئول ہے اپنے بچوں کے بارے میں، مسئول ہے اہل بیت کے بارے میں، کہ اس کو صحیح تربیت کرنا، اس کو توحید سکھانا، شرک سے منع کرنا، بدعات سے منع کرنا، خرافات سے منع کرنا،
بچوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ کچا ہے، اچھا راستہ کیا ہے، کچا راستہ کیا ہے؟ تو بڑا ان کو بتانا چاہیے کہ بچے یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ سب سے پہلے سال سے لے کر 7 سال تک کیا سکھانا چاہیے؟ سب سے پہلے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ عبداللہ کیسے پیارا نام ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ۔ یہ گندا نام نہیں، اس پر نہیں رکھنا ہے، جیسے پرداد ہے، نبی بخش ہے، ولی داد ہے، فلان داد ہے، یہ اللہ داد ہے، اللہ والے ہے۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اچھے نام ہے تو اچھا نام اس پر رکھنا چاہیے۔ کچا نام کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا اثر اس پر ہوگا۔ اگر کچا نام ہو کچا اثر ہوگا، اگر اچھا نام ہے تو اچھا اثر ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صحیح نام رکھو، توحید والا نام رکھو۔ توحید اس کو سکھانا ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانا ہے۔ یہ بڑا توحید ہے، اچھا توحید ہے۔ اور شرک سے بچانا ہے، جیسے لقمان حکیم اپنا بچے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ سے کوئی چیز شرک نہ کرو۔ اللہ لا شریک ذات ہے، ایک ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سارا کے سارے توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر مشرک کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جب نہیں ہے کیوں پھر ولی داتا وغیرہ کیوں اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیوں غیر اللہ سے مانگتے ہیں؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کا عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ کوئی مخلوق، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا توحید کا عقیدہ یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آؤ یہ بچوں کو قرآن مجید سکھانا ہے، توحید سکھانا ہے۔ سبحان اللہ کیسے اچھے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیسے اچھے الفاظ، اس کا ترجمہ ان کو سکھانا ہے۔ یہ ہے توحید۔ اس کے علاوہ ان کو قرآن مجید سکھانا ہے، قاعدہ سکھانا ہے، قرأت کے ساتھ سکھانا ہے۔ ان پر جو کا ذہن بالکل خالی ہے، خالی ذہن ہے، وہ قرآن شریف سیکھ سکتا ہے، اور یہ الفاظ قرآن شریف کا جو الفاظ ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اچھا سا قاری ہو، ان کو سیکھنے کے لیے منتخب کیا جائے۔ اگر کچا قاری ہو تو کچا قرأت اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اگر پکا قاری ہو تو پکا قاری بن جاتا ہے۔ اس کا ذہن بالکل خالی ہے، میموری خالی ہے، جس چیز سے پر کرتے ہیں اس چیز سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اچھا سا قرأت سکھانا ہے، قرآن شریف سکھانا ہے، قاعدہ سکھانا ہے، اور اس کے بعد اس کا ذہن ماشاءاللہ بہت پکا ذہن ہے، بہت اچھا ذہن ہے۔ یہ اس عمر میں قرآن شریف بھی یاد کر سکتا ہے، حفظ بھی کر سکتا ہے، اور متون بھی یاد کر سکتا ہے، اور احادیث رسول پاک بھی یاد کر سکتے ہیں۔ صرف استاد پر بات منحصر ہے۔ اللہ سے ڈرو ان بچوں کے بارے میں۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا موبائل میں،
تقریباً 13 سال کے بچہ ہے، اس نے پورا قرآن شریف بھی حفظ کر لیا ایک، اس کے علاوہ بخاری شریف بھی سیکھ لیا اور کیا کیا، حفظ کر لیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابن نسائی وغیرہ سب کو اس نے یاد کیا۔ یا اللہ یا اللہ، 13 سال کے بچے ہیں، کیسے انسان کے لیے کتنی ذہنیت ہے انسان کا۔ یا اللہ، اگر ہم بچے اسی راستے پر ہم استعمال کریں، ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے، ورنہ عذاب کے سبب بن جاتا ہے۔ ایسے نہ کرو، اپنا بچے جو اللہ نے دیا ہے وہ صحیح راستہ پر چلا دے، صحیح راستہ سکھاؤ، قرآن و حدیث کا راستہ سکھاؤ۔ یہی تعلیم کا، تربیت کا یہی موقع ہے، خاص کر کے جو پہلا مرحلہ ہے، اول 7 سال تک، یہ بہت اچھا مرحلہ ہے ان کے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بہت بہترین موقع ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے پہلے تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرآن شریف سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، طالب علم ہے یا استاذ ہے۔ سب سے پہلا بہتر کام یہی ہے، افضل کام یہی ہے، افضل تم میں سے وہی ہے۔ اچھا استاذ قرآن شریف سکھانے کے لیے، اور اچھا طالب علم وہ ہے جو قرآن سیکھے، اور غیرہ چیزیں سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اسکول سیکھنے کے لیے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو اسکول میں بھی داخل کریں، اور اردو، لغات اور اسی طرح کوئی بھی زبان ہو ان کو سکھا دے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن اور اسکول تضاد نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وقت بھی کم ہے، میں نے آپ کے لیے صرف نصیحت کے لیے، جو تمام والد صاحبان بھی سامنے ہیں، بچے بھی سامنے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ پیش کر لیا کہ اپنا بچوں سے کام لے لیں، اپنا بچوں کو صحیح تربیت کرے، ورنہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کے بارے میں آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا سکھایا، کیا عقیدہ سکھایا، کیا قرآن سکھایا، نہیں سکھایا، کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ تو اس بارے میں آپ سے تمام حضرات سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارا جو والدین ہے اس کی مسئولیت ہے، بہت بڑا مسئولیت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے قرآن مجید سکھانے کے لیے، صحیح راستے سکھانے کے لیے اور غلط راستے کے بچانے کے لیے اللہ ہمیں توفیق بتا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔